الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، معاد پر جو عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل ہے، ہم نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی، اور بہت ساری آیات، یعنی ہم کہہ رہے ہیں بہت ساری آیات، لیکن قرآن مجید کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو بہت ہی کم آیتیں ہم نے مثال کے طور پر فقط چند آیتیں جو ہماری ہدایت کا سامان ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور معاد کے بارے میں کس طرح حقائق کو آیتیں بیان کرتی ہیں اور کس طرح انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں، دلیلوں کے ساتھ، منطقی بیان کے ساتھ ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پیش کیں، اور روایات اور سنتوں میں بھی معاد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ہم نے مثال کے طور پہ ایک روایت جو کافی کی ہے گزشتہ پروگرام میں پیش کی، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک روایت ہم اور پیش کرتے ہیں، اور اسی روایت کے بیان کے ساتھ ہم ایک اہم سوال کو جو ہے وہ پیش کریں گے، اور اس سوال کے بعد اس پر بحث و گفتگو کریں گے. عزیزان گرامی، پہلے یہ روایت جو معاد کے بارے میں ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. یہ مثال کے طور پر ہم نے ایک روایت پیش کی، یہ دوسری روایت بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور اسی روایت کے ساتھ ہم ایک اور موضوع اور ایک اور سوال کی طرف منتقل کریں گے اپنی بحث کو. اور دیکھیے، روایت میں جو ہے مولا کائنات جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ کا نورانی بیان ہے، اور نہج البلاغہ میں خطبہ 183 میں یہ مطلب مولا نے بیان فرمایا، اور آیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا أَفَرَأَيْتُمْ جَزَاءَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَالْعَثْرَةِ تُدْمِيهِ وَالرَّمْضَاء تُحْرِقُهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابِقَيْنِ مِنْ نَارٍ سَجِيءَ حَجَرٍ وَقَرِينَ شَيْطَانٍ. بیان فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ یہ جلد اور یہ خال جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے یہ بہت نازک ہے، اور آگ کو برداشت کرنے کی اس میں توانائی اور ہمت نہیں ہے. تو یہ جلد اور یہ کھال جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ کھال، یہ پوست، یہ جلد جس میں یہ توانائی اور یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ آتش کو اور آگ کو برداشت کر سکے. بہت سخت ہے عزیزان گرامی. آگ سے اگر کھال جلتی ہے، کس قدر سخت اذیت اور تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، کیا انسان صبر کر سکتا ہے؟ مولا توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ کھال، یہ جلد، اس میں توانائی، قدرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، صبر نہیں ہے کہ وہ آگ کی تکلیف کو اور آگ سے جلنے کو برداشت کر سکے. پھر توجہ دلائی کہ دیکھو، اب توجہ کرو، بس رحم کرو اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر رحم کرو، اور دیکھو کہ دنیا کی مصیبتیں اور دنیا کی پریشانیاں جب تم کو پہنچتی ہیں، تم تک پہنچتی ہیں، اور تم مصائب دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہو، مبتلا ہو جاتے ہو، تو تم دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے تمہاری زندگی ہے. ان مصیبتوں میں ایک یہ چیز ہے کہ اگر کوئی کانٹا ہو، کوئی خاردار درخت کا کانٹا
تو یہ کانٹا جو ہے، یہ خار جو ہے، اگر اس سے کھال پر جراحت لگ جائے، زخمی ہو جائے کھال، جلد، خون نکل آئے، تکلیف ہو، جلن ہو اس کھال میں ادھڑ جانے کی وجہ سے، کانٹا ادھاڑ دے کھال کو، تو کیسی تکلیف ہوگی کھال کے ادھڑنے سے؟ جب خون آ جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی تکلیف انسان کو ہوتی، برداشت کر سکتا ہے انسان؟ اسی طریقے سے یہ جلن جو انسان کو ہوتی ہے، جو تکلیف ہو، سوزش جو انسان کو کھال پر ہوتی ہے، اب کانٹے کی وجہ سے ادھڑ جائے کھال یا جل جائے کھال تو کس طرح سوزش اور تکلیف انسان کو ہوتی ہے، جلنے سے، سوختگی سے انسان کے نالہ و فریاد جو ہے بلند ہو جاتا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ تو توجہ دلا رہے ہیں کہ پھر وہ عذاب جو آتش آخرت کا عذاب ہے، آتش جہنم کا عذاب ہے، وہ دنیا سے کتنا بڑا عذاب ہے، کوئی قابل قیاس نہیں ہے، مقایسہ نہیں کر سکتے ہم اس عظیم اور سخت اور دردناک عذاب کو اس دنیا کی مصیبتوں سے۔ تو جب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں جو بہت کم ہے اس عذاب آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں عزیزوں، جب یہ تم سے برداشت نہیں ہوتی، مولا فرماتے ہیں تو پھر ڈرو اس آتش جہنم سے، ہوشیار ہو جاؤ اس عذاب آخرت سے، توجہ کرو اس آخرت کے دردناک اور سخت عذاب کی طرف جس کو اللہ نے نافرمانی کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دیکھیے یہ مولا ہے نصیحت فرما رہے۔ لہٰذا کس طرح امام علی علیہ السلام نے، امام المتقین نے، ہمارے مولا نے کس طرح توجہ دلائی، یہ مثال کے طور پر بھی میں نے یہ روایت ایک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ دیکھیے عجیب روایتیں ہیں، اور روایتوں میں مختلف گناہ کبیرہ کا کیا انجام ہوگا، کس طرح کا عذاب اس گناہ کے ارتکاب پر قیامت میں رکھا گیا ہے، کیسے عذاب سے انسان اس گناہ کرنے کی بنا پر مبتلا ہوگا، اس عذاب میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رعشہ طاری ہو جاتا ہے، بدن میں لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے، توجہ کرتا، عاقل ہے، بابصیرت ہے انسان، تو انسان ان باتوں کو دیکھ کر وہ عذاب جو قرار دیے گئے ہیں گناہ گاروں کے لیے پڑھ کر انسان لرزنے لگتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مومن کی حالت، اس جوان کی جو اصحاب رسول میں سے تھا، ہم نے گزشتہ پروگرام میں وہ روایت کافی سے پیش کیا آپ کی خدمت میں سامعین کرام۔ اب آئیے ہم اسی سے ایک سوال کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں اور اپنی بحث کو منتقل کرتے ہیں۔ بحث کا رخ اس طرف موڑتے ہیں اب کہ علم کلام میں ایک جو ہمارا یہ معاد کے بارے میں عقیدہ ہے عزیزان گرامی، وہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان کے لیے جو معاد قرار دی گئی ہے، انسانوں کے لیے قیامت، جہاں پہ پلٹ کے تمام انسانوں کو حاضر ہونا ہے بارگاہ خداوندی میں، یہاں پر انسان کی معاد اور انسان کا پلٹنا جسم کے ساتھ ہے، جسمانی معاد ہے، اور یہ تمام اسلامی فرقوں کا عقیدہ ہے، تمام اسلامی فرقوں کا عقیدہ ہے، بلکہ ادیان الہیہ میں، دوسرے ادیان میں بھی یہی عقیدہ ہے، اور اتفاق نظر ہے، بالاتفاق یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے عزیزان گرامی۔ مگر چند فلاسفہ اور چند انگشت شمار گنے چنے لوگ اس سلسلے میں مختلف نظریہ رکھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور معاد جسمانی ہے، اور جسم کے ساتھ انسان محشور ہوگا، جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب یہ بحث متکلمین کے درمیان بھی ہے کہ وہ جسم کون سا جسم ہوگا، کیسا جسم ہوگا کہ جس جسم کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوگا اور حاضر کیا جائے گا، لیکن جسمانی معاد پر عقیدہ مسلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ مرحوم کاشف الغطاء بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، تو مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء
کشف الغطاء میں عزیزان گرامی پہلی جلد میں بیان کرتے ہیں اس مطلب کو کہ ان مبحث ثالث اور تیسری بحث جو ہے انہوں نے معاد میں کی ہے اپنی اس کتاب میں. تو وہ تیسری بحث سے مراد کہ جو بحث کا سلسلہ چلتا ہے اس میں تیسری گفتگو جو اس مقام پر آئی ہے بحث کرتے کرتے وہ فرماتے ہیں کہ یہ معاد جسمانی میں ہے تیسری گفتگو ہماری. اب کہتے ہیں کہ یقین رکھنا واجب ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابدان اور اجسام کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ پلٹائے گا. یعنی ابدان اور یہ بدن اور یہ جسم جو ہیں انسانوں کے خراب ہو جانے کے بعد، سڑ جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد یہ دوبارہ حاضر کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. اجسام اور ابدان حاضر ہوں گے. لہٰذا معاد فقط روحانی نہیں ہے، روح حاضر ہو کے جواب نہیں دے گی اللہ کو. قیامت میں فقط اللہ کے حضور روحیں اور ارواح انسانی حاضر نہیں کی جائے گی، بلکہ معاد جسمانی ہے. روح جسم کے ساتھ مل کر خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یہ انسان. لہٰذا یہ شیخ جعفر کاشف الغطاء کا بیان اور اسی طرح مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَعَادَ الْجِسْمَانِيَّ مِمَّا يَجِبُ الْاعْتِقَادُ بِهِ وَيَكْفُرُ مُنْكِرُهُ، کہ جان لو اور سمجھ لو اس بات کو کہ معاد جسمانی یعنی جسم کے ساتھ پلٹنا اللہ کی بارگاہ میں یہ وہ چیز ہے کہ اس پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے معاد جسمانی پر. اور جو معاد جسمانی کا منکر ہو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. غور کیا عزیزان گرامی آپ نے. اور اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ سورہ مبارک نساء کی آیت 56 میں بھی اس معاد جسمانی کو بیان کیا گیا ہے. اور معاد جسمانی کو جو بیان کیا گیا ہے عزیزان گرامی وہاں پر یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آیت 56 سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نشانیوں کو، کفروا بآیاتنا ہماری آیات کا کفر کیا اور آیات کو جھٹلایا، ہم ان لوگوں کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے. اور جب ان کی جلدیں اور کھالیں جل جائیں گی، ختم ہوں گی جل کر، بدلناہم جلوداً تو ہم دوسری جلد اور دوسری کھال لے آئیں گے ان کے بدن پر، پہلی کھال کے علاوہ دوسری کھال بدل کر لائیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہے، انہوں نے جھٹلایا ہے، انہوں نے بندگی نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. حق کے بندگی کو ادا کرنے کے بجائے نافرمانی پروردگار میں مشغول رہے، اللہ کے بندوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، دوسرے انسانوں پر ظلم و جور کرتے رہے، حقوق بشر کو پامال کرتے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی ایسے ظالموں، جابروں، گناہ گاروں، معصیت کاروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا انجام یہ ہے. یہ آیت کیا بتلاتی ہے عزیزان گرامی؟ توجہ کیجیے گا. یہ آیت بتلاتی ہے کہ جلد پس بدن کی بات ہے، پس بدن کے ساتھ انسان ہوگا، اس کے بدن پہ جلد ہوگی، کھال ہوگی، وہ جلے گی، وہ بدل جائے گی دوسری کھال سے. یہ آیت کریمہ اور اس طرح اور آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ معاد جسمانی ہے. اور ہم نے جو روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کی، جہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ جلد رقیق ہے، باریک ہے، کمزور ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس قیامت کے عذاب سے ڈرو اور توجہ رکھو کہ وہ آگ جو جلائے گی جلدوں کو کیسے تم برداشت کر سکو گے، کیسے اس تکلیف کو انسان برداشت کر سکے گا، تحمل کر سکے گا. جب یہ دنیا کی جو تکلیف ہے، جب کھال ادھڑتی ہے کانٹے سے یا آگ سے جلتی ہے، اور سوزش اور سوختگی اور جل جانے کو اور جلنے کی تکلیف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ عذاب آخرت
وہ آگ جب جلائے گی تو انسان کیسے برداشت کرے گا۔ ایک سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور وہ سوال عزیزان گرامی یہ ہے کہ ایک اعتراض، ایک شبہہ جو پیش ہوا ہے معاد میں اور قیامت میں، وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان جب مٹی میں مل جاتا ہے اور سڑ گل کے مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، خاک میں تبدیل ہو گیا، تو پھر یہ معدوم ہو گیا۔ یہ انسانی جسم، جس جسم کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب کہاں ہے؟ مٹی میں دفن ہونے کے بعد وہ جسم ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، لہذا معدوم ہو گیا۔ اب معدوم ہو جانے کے بعد وہ چیز جو عدم میں چلی جائے، معدوم ہو جائے عزیزوں، تو فلسفے میں بحث آئی ہے کہ معدوم چیز کا اعادہ اور پلٹنا جو ہے، وہ چیز جو معدوم ہو گئی وہ معدوم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد وہ چیز جو ختم ہو چکی ہے ہی نہیں، وہ کیسے پلٹے گی عزیزان گرامی؟ پس وہ چیز جو معدوم ہو گئی اور وجود سے عدم میں چلی گئی، وہ معدوم ہونے کے بعد، عدم میں جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد، وہ چیز جو ختم ہو گئی وہ کیسے دوبارہ پلٹے گی؟ وہ چیز جو دوبارہ ہم دیکھیں گے وہ چیز کوئی اور ہوگی، اس لیے کہ معدوم چیز جو مٹ گئی، ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی، دوبارہ اس کا وجود کیسے ہوگا؟ جو چیز دوبارہ ہمیں دکھے گی وہ کچھ اور ہوگی، وہ اور موجود ہوگا۔ اعادہ معدوم جو ہے وہ محال ہے، پس وہی انسان کیسے پلٹے گا، اس کا جسم کیسے پلٹے گا؟ وہی یہ ایک شبہہ اور ایک اعتراض ہے عزیزان گرامی۔ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ پروگرام میں دوہرا کر اور اطمینان بخش جواب جو ہے اس اشکال یا اعتراض کا، جو معاد میں شبہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں جواب سامعین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔